بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منظر ٹی وی کرنٹ افیئرز۔ ناظرین، آج کا موضوع نہایت اہم، حساس اور پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایران نے ابنائے ہرمز بند رکھنے کے بعد اب خطے کے دیگر اہم بحری تجارتی راستے بھی بند کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اگر یہ صورتحال مزید بگڑتی ہے تو میرے خیال میں اس کے اثرات صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا کی معیشت، توانائی کی منڈیوں اور عام لوگوں کی زندگیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھتی ہے تو پوری دنیا کی نظریں اس خطے پر جم جاتی ہیں، کیونکہ دنیا کی معیشت کا ایک بڑا حصہ اسی علاقے سے جڑا ہوا ہے۔ میری رائے کے مطابق اس وقت صورتحال پہلے سے کہیں زیادہ نازک دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ دونوں ممالک صرف سخت بیانات ہی نہیں دے رہے بلکہ زمینی اور عسکری اقدامات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ اپنی فوجی کارروائیاں بند نہیں کرتا۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تہران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہوا تو مزید حملے کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو دونوں فریق اپنے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ طاقت کا مظاہرہ بھی جاری ہے اور ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ابنائے ہرمز اتنی اہم کیوں ہے؟ دنیا کے سمندر کے راستے منتقل ہونے والے خام تیل اور قدرتی گیس کا ایک بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے تو صرف خلیجی ممالک ہی نہیں بلکہ ایشیا، یورپ اور دنیا کے کئی دوسرے ممالک بھی متاثر ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں بہت سے لوگ صرف جنگ کے پہلو کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ عالمی معیشت بھی ہے۔ اگر تیل کی سپلائی متاثر ہوتی ہے تو پیٹرول مہنگا ہوگا، نقل و حمل مہنگی ہوگی، فیکٹریوں کی لاگت بڑھے گی اور آخر کار عام آدمی کو روزمرہ استعمال کی چیزیں بھی زیادہ قیمت پر خریدنا پڑیں گی۔ یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایران دیگر بحری راستوں کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ یقیناً اس صورت میں عالمی شپنگ کمپنیاں خطرات کے باعث اپنے جہاز متبادل راستوں پر بھیجنے کی کوشش کریں گی۔ اس سے نہ صرف وقت زیادہ لگے گا بلکہ لاگت بھی کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ میری ذاتی رائے میں یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پوری دنیا کو تشویش ہونی چاہیے، کیونکہ آج کی دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ میں تیل کی سپلائی متاثر ہوتی ہے تو اس کا اثر پاکستان، بھارت، چین، یورپ، جاپان، جنوبی کوریا اور دیگر ممالک تک پہنچ سکتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ حالیہ امریکی حملوں میں شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ امریکہ کا موقف ہے کہ اس کی کارروائیاں مخصوص اہداف کے خلاف ہیں۔ دونوں ممالک کے دعوے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور موجودہ حالات میں ہر دعوے کی آزادانہ تصدیق کرنا آسان نہیں۔ میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ اس بحران کو صرف فوجی زاویے سے نہیں بلکہ سفارتی زاویے سے بھی دیکھنا چاہیے۔ اب ذرا ایک اور پہلو پر غور کیجیے، اگر یہ کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو کیا یہ ایک بڑی علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب آسان نہیں۔ کچھ دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر دباؤ ڈال رہے ہیں، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ اگر کسی ایک فریق سے معمولی غلطی بھی ہوئی تو حالات قابو سے باہر جا سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آنے والے چند دن انتہائی فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسے بحرانوں میں بعض اوقات ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بڑے تصادم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی ممکن ہے کہ قطر، عمان، چین یا دیگر ممالک سفارتی کوششیں تیز کریں اور دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کی کوششیں کریں۔
میرے خیال میں اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا ایک بڑے بحران سے بچ سکتی ہے۔ لیکن اگر کشیدگی اس طرح بڑھتی رہی تو یقیناً عالمی منڈیوں میں بے چینی بڑھے گی، سرمایہ کار محتاط ہو جائیں گے، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ سکتا ہے۔ ناظرین، جنگ کبھی بھی صرف فوجوں تک محدود نہیں رہتی، اس کا سب سے زیادہ اثر عام لوگوں پر پڑتا ہے۔ بچے، خواتین، بزرگ، مزدور، تاجر سب اس کے اثرات محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے میری رائے میں دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کو اس وقت تحمل اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ موجودہ صورتحال انتہائی حساس ہے، ہر گھنٹے نئی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اس لیے آنے والے دن اس بحران کا رخ متعین کریں گے۔ میرے خیال میں دنیا اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں ایک درست فیصلہ امن کی طرف لے جا سکتا ہے، جبکہ ایک غلط فیصلہ پورے خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ کیا ایران واقعی اپنے اعلانات پر عمل کرے گا یا یہ صرف دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور منظر ٹی وی کرنٹ افیئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔